وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ طلباء جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے مدرسہ میں پورا 1 سال گزارا اور اساتذہ اکرام سے شب و روز سیکھنے سکھانے کے عمل سے گزرتے رہے، اور ہمارے عزیز طلباء جو آیات عظمت صحابہ کے لیے مدرسہ عثمان ابن عفان میں اپنی چھٹیوں کے اوقات میں یہاں آئے اور انہوں نے دورہ آیات عظمت صحابہ مکمل کیا۔ چھٹیوں میں پڑھنے کے لیے آنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے سوا ممکن نہیں ہے، اور دورہ حدیث شریف کے بعد جبکہ طلباء دن گن کر گزار رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم دورہ حدیث مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ان طلباء دورہ حدیث کے بعد اپنے آپ کو ایک نئے نظم کے سپرد کر دینا اور 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے اپنے آپ کو مزید مصروف رکھنا، یہ نہ صرف یہ کہ ان کے شوق کی انتہائی دلیل ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دین کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں ایسا شوق اور محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ عام طلباء کو چھٹیاں زیادہ عزیز ہوتی ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ عشق اصحاب رسول کا جوہر رکھ دے انہیں پھر چھٹیوں کی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو دور حاضر کے چیلنجز کے سامنے کھڑا ہونا زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے امداد اللہ دنیا میں گئے تھے، کیا کما کے لائے، کیا لے کے آئے؟ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے میں ایک ہاتھ قاسم نانوتوی کا پکڑوں گا اور دوسرا ہاتھ رشید احمد گنگوہی کا پکڑوں گا، اور میں رب کے دربار میں کہوں گا یا اللہ میں دنیا سے اور کچھ لایا یا نہ لایا، لیکن ایک ہاتھ میں رشید احمد گنگوہی کو لے کے آیا ہوں، ایک ہاتھ میں قاسم نانوتوی کو لے کے آیا ہوں۔ 1857 میں جب جنگ آزادی لڑی گئی، آپ جانتے ہیں کہ تھانہ بھون کے مقام پر ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جب رائے چلی کہ انگریز سامراج کے مقابل ہمیں کس طرح سے برسر پیکار آنا چاہیے، تو عام علماء کی رائے یہ تھی کہ انگریز کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، طاغوت ہے، اور بڑی پاور کے ساتھ ہندوستان پر اس نے قبضہ کیا، ہم اس کے مقابل ٹھہر نہیں سکتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھانہ بھون کے مقام پر ہونے والے اس اجلاس میں یہ رائے دی، فرمایا کہ بتاؤ کیا ہمارے پاس اسلحہ اصحاب بدر سے بھی تھوڑا ہے؟ کیا ہماری تعداد اصحاب بدر سے بھی کم ہے؟ حضرت نانوتوی کا یہ کہنا تھا کہ اس اجلاس کا رنگ بدل گیا اور طے ہوا کہ ہم انگریز کے مقابل اللہ سے مدد مانگیں گے اور ٹکرا جائیں گے۔ چنانچہ تحصیل شاملی کا علاقہ جو فتح ہوا، یہ اسی اجلاس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت اور جرت دی، اس کے نتیجے میں تحصیل شاملی کا علاقہ فتح ہوا۔ انگریز نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اگر اس وقتی فتح پر چھوڑ دیا گیا تو آگے مزید بڑھیں گے اور ہمارے لیے یہاں ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ انگریز نے پلٹ کے شدید وار کیا، جس کے نتیجے میں شاملی کے میدان میں حضرت حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، اور مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد علماء کرام کے ساتھ وہ خون کی ہولی کھیلی گئی، جس کو تاریخ دعوت و عزیمت میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں بڑے واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ دلی کے درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی، اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو، اور دلی کے بازاروں اور گلیوں میں علماء کا خون اس طرح سے بہہ رہا تھا جس طرح ندی اور نالے بہتے ہیں۔ اور یہی وہ وقت تھا جب انگریز نے علماء کرام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی آخری کوشش بھی مکمل کر لی تھی، اور اس نے اطمینان کر لیا تھا اب 1857 جیسا واقعہ دوبارہ کسی طور پر رونما نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1866 میں مئی کے مہینے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ مولانا قاسم نانوتوی کو اس وقت لوگوں نے کہا آپ نے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، آپ نے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، یہاں پہ تو انگریز ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ہے۔ حضرت نانوتوی نے جواب میں یہ کہا میں نے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، ہمارے علماء بڑی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، ہمارے قرآن و سنت کے نور سے جو سینے منور تھے اب وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں،
ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے اور ہمارے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کا نور بھی ختم ہو جائے۔ میں نے مدرسے کی بنیاد رکھ کر جو علماء کرام جن کو درختوں پہ لٹکایا گیا، جن کے خون کو پانی کی طرح بہایا گیا، میں نے گویا ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ حضرت نانوتوی نے اس وقت جو مدرسے کی بنیاد رکھی، انگریز تو مسجدوں کو توڑ رہا تھا، لیکن اسی دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والا مولانا الیاس پوری دنیا میں مسجدیں بنا رہا تھا۔ دنیا نے پھر دیکھا انگریز تو اس وقت علماء کی گردنوں پہ تلوار رکھ چکا تھا، لیکن اسی دیوبند سے نکلنے والے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے اللہ نے جو خدمت لی اس کو دنیا انکار نہیں کر سکتی۔ دنیا نے دیکھا انگریز تو تلوار کے تیغ سے علماء کرام کو ذبح کر رہا تھا، لیکن وہاں سے جو حضرت انور شاہ کاشمیری نکلے ان کی شان اپنی مثال آپ ہے۔ وہاں سے نکلنے والے حسین احمد مدنی کا اب ایک اپنا مقام ہے، وہاں سے اٹھنے والی شیخ الہند کی آواز کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نے مختصر جو اس خاکے کو آپ کے سامنے رکھا وہ اس لیے رکھا کہ شاید علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کراچی کے اندر مسلسل علماء کی ہونے والی شہادتوں کے نتیجے میں مسلسل علماء کرام جو منبر و محراب پر ختم نبوت صحابہ اور اہل بیت کے عنوان پر اپنی خدمات اور اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے تھے، ان کی مسلسل کراچی کی سرزمین پر ہونے والی شہادتیں اور پورے ملک میں مسلسل علماء کرام کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے بیگانے تو بیگانے اپنوں کی بھی یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھی کہ دیکھیں جی علامہ علی شیر حیدری کے بعد اب ان کے پاس مضبوط علمی پائے کے لوگ دیکھنے میں نہیں ملتے، اب ان کی صفوں کے اندر علمی لحاظ سے شاید مضبوط بنیادوں پر کھڑے ہوئے لوگ نہ دیکھے جا سکے۔ لیکن الحمدللہ اگر کسی نے مثال دیکھنی ہو تو وہ مدرسہ عثمان ابن عفان کے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو بھی دیکھے، وہ جامعہ حیدریہ کے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو بھی دیکھے۔ وہ اس وقت ملک بھر میں چھٹیوں میں 20 مقامات پر ہونے والے وہ کورسز جہاں پر آیات عظمت صحابہ پڑھنے کے لیے طلباء آئے، اور 20 مقامات پر ٹیکسلا میں، راول پنڈی میں، اسلام آباد میں، چکوال میں، تلا گنگ میں اور کشمیر میں اور مختلف پاکستان کے حصوں میں جہاں پر علامہ عبدالجبار حیدری صاحب، جہاں پر مولانا رب نواز حنفی صاحب، جہاں پر مولانا علی شیر رحمانی صاحب اور جہاں پر ہمارے دیگر اکابر علماء پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، آپ تلاش کرتے تھے کہ آج سے 2009 میں ہمیں علامہ علی شیر حیدری کی صورت میں ایک مضبوط دلائل دینے والی شخصیت کے جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے اس کام کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ آج اگر ہم گنوانا شروع کریں تو شاید رات ختم ہو سکتی ہے، لیکن علی شیر حیدری کے راستے پر علمی لحاظ سے چلنے والوں کی تعداد ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی مہربانی سے یہ ایک سلسلہ چلا ہے اور اس کے اندر مسلسل وسعت، مسلسل ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پنجاب کے علاقے کی اگر میں بات کروں تو پہلے صرف ٹریفک پولیس ہوتی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی پیٹرولنگ پولیس بھی ہونی چاہیے، پھر مزید انہوں نے کہا جی ڈولفن پولیس بھی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد انہوں نے مزید کہا جی ہمیں یہاں کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں مزید بھی ضرورت ہے کہ ہم مختلف فورسز کا اضافہ کریں، ایلیٹ فورس بنائیں، فلاں فورس بنائیں، فلاں فورس بنائیں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ فورسز پہلے تو اتنی نہیں تھی، اب زیادہ کیوں ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں جس طرح حالات بدلے ویسے ویسے فورسز بدلی، ویسے ویسے رنگ بدلے، ویسے ویسے طریقے بدلے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اگر سوشل میڈیا پر باغ فدق پر کسی نے زبان درازی کی ہے، الحمدللہ کراچی سے لے کے خیبر تک علماء اہل و سنت کے زیر سایہ رہنے والے نوجوانوں نے اس میدان کو خالی نہیں چھوڑا۔ اگر آج کسی نے قلم کے ذریعے تجاوز کیا ہے تو قلم کے ذریعے اس کے جواب دینے والے لوگ بھی اس ملک میں موجود ہیں۔ آج اگر کسی نے حضور کی ختم نبوت، صحابہ اور اہل بیت کے عنوان پر کسی جگہ پر کسی کو بلایا ہے تو بلانے والے نے دیر کی ہوگی، پہنچنے والوں نے دیر نہیں کی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی بھی میدان ہو وہاں سے نکل کر پہنچنے والے قرآن و سنت کی بنیاد پر اپنے دلائل رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ان دلائل کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ وجہ اس کی بڑی صاف اور واضح ہے، آیات عظمت صحابہ کورس مکمل کرنے والوں کے پاس جھوٹے کی روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، اور جس کے پاس قرآن کی آیت ہو
اس کے پاس سب سے بڑا اسلحہ ہے، اس کے پاس سب سے بڑا زیور ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کورسز سے نکلنے کے بعد ہم عملی زندگی میں کوئی مناظرے کرنے یا امت کے درمیان میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے والوں کی نشاندہی کرنے تک محدود ہیں، بلکہ آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، یہاں پر کوئی کسی نے 10 دن گزارے یا یہاں پر کسی نے 1 سال گزارا ہے، آپ نے اس ملک کے نظام میں رہتے ہوئے سیاسی طور پر اپنے کردار کو کیسے سر انجام دینا ہے، آپ کو یہ سبق یہاں پر پڑھا دیے گئے ہیں۔ آپ کی مذہبی ذمہ داری کیا ہے، آپ کو یہ سبق پڑھا دیے گئے ہیں۔ ملکی اور عالمی حالات میں پاکستان کو اس وقت کن مسائل سے نمٹنا ہے، آپ کو وہ سارے سبق پڑھا دیے گئے ہیں۔ مدرسہ عثمان ابن عفان سے یا جامعہ فاروقیہ سے یا جامعہ حیدریہ سے نکلنے والے یہ طلبہ مستقبل میں پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کے محافظ بننے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاسی طور پر بھی اپنا بہترین بے مثال کردار ادا کریں گے، اور نظریے کی یہ جنگ آئینی اور قانونی راستوں سے لڑتے ہوئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پاکستان کی دھرتی پر گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بھی بنے گا اور نظام خلافت راشدہ کا جھنڈا بھی لہرائے گا انشاءاللہ۔